أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، سورۃ الغاشیہ غشی سے ہے، غش کھانا آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، غشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے غشی؟ بے ہوش ہو جانا۔ تو اصل میں کیا ہے؟ حواس پر کسی چیز کا چھا جانا، حواس کور ہو جاتے ہیں نا، تو غشا کہتے ہیں پردے کو، ڈھانپنے کو، غین شین شین، تو اسی سے ہے غاشیہ، ڈھانپ لینے والی، کور کر لینے والی۔ بے ہوشی بھی تو اعصاب کو ڈھانپ لیتی ہے، ہوش غائب ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو غشی کہا جاتا ہے۔ اور غین شین یا غین شین واو سے جو ہے غاشیہ بھی ہے، جس کا معنی ہے ڈھانپ لینے والی۔ کیونکہ جب قیامت آئے گی، یہ قیامت کا نام ہے نا، اصطلاحی نام ہے، قیامت ہر چیز کو لپیٹ لے گی، اٹ ول بی کورڈ ایوری تھنگ، پوری یونیورس کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی خطہ بچ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کل ترکی میں بہت شدید زلزلہ آیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ کہاں پتا ہے؟ نیوز میں سنا نا، ترکی میں آیا ہے، ہمیں پتا بھی نہیں۔ ترکی، شام، لیبنان ہل گئے، خاص طور پہ ترکی میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کے بعد شام میں، اور اس کے بعد لبنان میں۔ ہم تو دور بیٹھے ہیں، ترکی مطلب یورپ، یورپ کا آغاز ہے نا، جو باسفورس کا پل ہے وہ آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے، تو وہ مشرق اور مغرب کا ملاپ ہے۔ تو مغرب کا اینڈ ہے، سوری مشرق کا اینڈ ہے، مغرب کا شروع ہے ترکی۔ یورپین ملکوں کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ پتا ہونے سے مانے کہ ان کو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا۔ ان کو ٹچ کیا زلزلے نے؟ نہیں کیا۔ ترکی ہل گیا، نیوز سے پتا چلا نا۔ اب مدد کے لیے پہنچے بھی 13 ملک، فوراً پہنچے یورپ کے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے نے متاثر صرف ترکی کو کیا، یا شام کو کیا، یا لبنان کو کیا۔ اسی طرح جب پاکستان، بھارت میں آتا ہے زلزلہ، ہمارے اصل سلسلے ایک ہے نا، وہاں بھی جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کنیکٹڈ ہے، تو تینوں ملکوں میں آیا ہے۔ ہمارا جب کوہ ہندو کش سے زیادہ تر آغاز ہوتا ہے، تو کوہ ہندو کش جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا۔ تو یہ جب پھر آتا ہے زلزلہ تو ہمیں ایک ساتھ متاثر کرتا ہے اکثر اوقات۔ اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں پتا نا، ہمیں صرف پتا چلتا ہے۔ لیکن قیامت ایسی نہیں ہوگی۔ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ پوری دنیا کو نہیں، پوری یونیورس کو ایٹ دا سیم ٹائم ہٹ کرے، ایٹ دا سیم ٹائم ہٹ کرے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 7.9 جو ہے نا میگنیٹیوڈ کا زلزلہ تھا۔ 8 پوائنٹ آپ کر لیں، 7.9 سمجھے، 8 پوائنٹ میگنیٹیوڈ تھا۔ کیسے عمارتیں گری ہیں، اللہ اکبر۔ تو قیامت کے زلزلے کا میگنیٹیوڈ اللہ ہی جانتا ہے، پوری یونیورس ہل جائے گی جی، پوری یونیورس۔ تو چونکہ یہ پوری یونیورس کو متاثر کرے گا، پوری یونیورس میں پھیل جائے گا، اس وجہ سے اس دن کا نام غاشیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہی نام حشر کے دن کا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حشر کا دن بھی تو پوری یونیورس پر وارد ہوگا نا، کہ نہیں؟ پوری یونیورس پر وارد ہوگا، ساری یونیورس ریکریٹ ہوگی، ہر چیز ریکریٹ ہوگی، ہر چیز، اور پھر حساب کے لیے کھڑا کر لیا جائے گا۔ بیسیکلی حساب کس کس کا ہے؟ انسان اور جن۔ باقی دنیا جو ہے اس کا بنیادی طور پر پرسنل حساب نہیں ہے، کیونکہ اختیار نہیں ہے نا۔ اختیار ہے؟ کتنا اختیار ہے؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، جس کام پہ لگا دیا وہ کر رہے ہیں۔ کبھی کسی
زمین کے ٹکڑے نے کہا کہ جا تو کافر ہے، میں نہیں تجھے گھر بنانے دوں گا اپنے اوپر. کبھی سمندر نے کہا کہ خبردار میرے پانی کو ہاتھ لگایا تم نافرمان ہو، دفع ہو جاؤ. کبھی نہیں. وہ کر رہے ہیں جو ان کو حکم ملا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ کر رہے ہیں. دو مخلوقات ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے، انسان اور جن. فرشتوں کو بھی اختیار نہیں ہے. اب سمجھدار ہیں لیکن اچھائی برائی کا اختیار نہیں ہے. جی بیسیکلی ان کا حساب نہیں ہوگا، یہ ہمارے گواہ ہوں گے. کیس ہے نا، دیکھیں ایک مشہور کیس ہے، آپ سب کو پتا ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا بھیڑیے کھا گیا یوسف کو. وہ تو سالو ہو چکا ہے نا. حضرت یوسف نے بھی معاف کر دیا، آپ سورہ یوسف میں پڑھ چکے. یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا. اگر یہ معاف نہ کیا ہوتا تو بھیڑیوں کی پھر حاضری ہونی تھی نا. بتاؤ کھایا تھا یوسف کو؟ اللہ جی ہم نے کھایا ہوتا آپ کو پتا ہوتا ہے نا. تو بہت سارے کام بھائی دنیا میں ایسے ہیں جن کے گواہ انسان نہیں ہے، اور قیامت کے دن تو گواہ پیش ہونے ہیں. چرند پرند حتیٰ کہ زمین کا ٹکڑا. وہ تو بالکل جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے کے ذبح کا جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ تو گائے کیا گوشت کا ٹکڑا تھا. وہ تو معجزہ دکھایا تھا کہ میں ایسے زندہ کروں گا کہ شاید یہ لوگ مان جائیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے واقعات ہیں دنیا میں. کتنے کیس ہیں جو حل نہیں ہوئے ہیں. لوگوں نے لوگوں کو مارا، جنگلوں میں گاڑ دیا، ویرانوں میں گاڑ دیا، کوئی نام و نشان ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہاں گئے وہ لوگ. ان کا تو گواہ جو ہے انسان ہی ہے جی، کیونکہ جو کچھ ہوا انسانوں میں ہوا. اس شہر میں آپ کو کون سے جانور ملنے والے؟ بے شک بے نظیر صاحبہ کا کیس انسالوڈ ہے، مگر انسالوڈ ہے، پاور گیم ہے. یہ ضیاء الحق صاحب کا بھی انسالوڈ ہے، پر پاور گیم ہے. سب پتا ہے، انسان موجود ہے، انسانوں کی فائلنگز بھی موجود ہوں گی. خاص طور پر ضیاء صاحب والا جو معاملہ تھا، بے نظیر صاحب والا تو کرمینل میٹر تھا نا، وہ تو پیور پولیٹیکل میٹر تھا. تو یہ اس میں گواہ تو انسان ہی ہے. آج لوگوں کی طاقت کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے چپ بیٹھے ہیں. اس میں تو پھر لیاقت علی خان صاحب. آج آپ کی پاکستان کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب کو جس بندے نے قتل کیا، فیصل نام تھا اس کا، اس کو وہیں پر مار دیا گیا. لیکن اس کی بیوی کو مرتے وقت تک پینشن ملتی رہی گورنمنٹ آف پاکستان سے. کس بات کی؟ اور اس کے سارے بچے باہر سیٹل کرا دیے گئے. تو یہ اس میں افراد ہی کی گواہیاں پڑیں گی، جنہوں نے چالیں چلی، جنہوں نے ساتھ دیا. ظاہری بات ہے جس بھی بندے نے مروایا لیاقت علی خان صاحب کو، اس نے تو آ کر نہیں مار دیا اس بندے کو. وہ آگے 4-5 لوگ خریدے ہوں گے نا افراد کے اندر جنہوں نے مار دیا. تو یہ جو سارا گیم کھیلا گیا یہ افراد کا تھا، اس کے گواہ بھی افراد ہیں. بنیادی طور پر حساب ہونا ہے انسانوں کا اور جنوں کا، کیونکہ فرشتوں کو بھی اختیار نہیں دیا گیا. عقل مند ہیں، شعور والے ہیں، مگر فرما بردار ہیں. میں آپ کو اس کی مثال ہمیشہ یہ دیتی ہوں کہ وہ روبوٹس کی طرح ہیں. جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کام کرتے ہیں بس. ان کے اندر انٹیلیجنس ہے، مگر انٹیلیجنس پرپز میڈ ہے. نہ وہ نیگیٹو باتیں سوچتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمانی کرتے ہیں. کوئی فرشتہ کبھی نہیں کرتا. تو اختیار کے بغیر کویسچن نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، اگر آپ کو گورنر ہاؤس میں انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے اور آپ جا ہی نہیں سکتے اور کبھی گئے ہی نہیں، تو گورنر ہاؤس میں کیا ہوا اس کی جواب دہی آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا. تو اختیار پر ذمہ داری اور جواب دہی کا انحصار ہے. اختیار دو مخلوقات کو دیا گیا ہے عقل اور شعور کے ساتھ، اور وہ ہیں انسان اور جنات. باقی ساری دنیا تو اپنا کام کر رہی ہے، ساری یونیورس اپنا کام کر رہی ہے. پھر چاہے وہ مکھیاں ہوں یا مچھر ہوں یا سانپ ہوں یا کوئی اور جانور. تو جانور موجود ضرور ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. تو جانور
چرند پرند سب موجود ہوں، لیکن ان کا حساب کس اعتبار سے ہونا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رضا پر راضی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا کبھی کسی بکرے نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی بندے کو کاٹا مارا نہیں کرتے نا، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ راضی با رضا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمیں آزاد اختیار دیا گیا ہے، تو پھر حساب بھی ہمارا ہوگا۔ باقی دنیا یعنی یونیورس موجود ہوگی، اور کسی معاملے میں جہاں جہاں ضرورت پیش آئے گی وہاں وہاں حاضر کیا جائے گا۔ لہٰذا دنیا کے پہلے قتل کا گواہ کون ہے؟ وہ تو قاتل ہے، مجرم گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سینسیبل آنسر کیا تھا، کوا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور لاش لے کر بیٹھا تھا کہ اب کروں تو کروں کیا، تو کوے نہیں آئے تھے؟ دو کووں نے دیکھا، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھودی، پھر اس کو دفن کیا، اور پھر قرآن کہتا ہے وہ پچھتایا بھی کہ میں اس کوے جتنا بھی عقل مند نہیں تھا اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ پھر اسے لاش چھپائی یا نہیں چھپائی ہم نہیں جانتے، بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تو اس ندامت سے مراد اس کی استغفار والی ندامت ہے، پھر تو اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو شیطانی فیل ہو گیا، فغفر لہ، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو اگر تو وہ ندامت سے مراد، شرمندگی سے مراد استغفار ہے تو اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر صرف ہلکی پھلکی یعنی کہ وقتی ایک احساس ہوا اور اس نے اس کے بعد ڈھٹائی دکھائی تو پھر معاف نہیں کریں گے۔ میرا ذاتی گمان یہ ہے، ذاتی گمان ہے، علم نہیں ہے، کہ اس نے استغفار کر لی، کیونکہ ابھی انسان اپنے اصل پر تھا۔ تو اتنا ڈھیٹ ہونا، غصے میں آ کر گناہ کر بیٹھنا، یہ نارمل ہے، انسان کی فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی غصے میں ایسا مکہ مارا کہ بندہ ہی مار دیا، نبی تھے نا، لیکن غصہ ہو جاتا ہے، انسان کو شدت میں لے آتا ہے۔ لیکن ایسا ہونا دیکھیں، اور اتنے غصے میں ہی فوراً موسیٰ علیہ السلام مان گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مان گئے نا، فوراً کہا یہ تو شیطانی عمل ہو گیا، یہ تو مجھ سے شیطان نے کروا دیا، اللہ مجھے معاف کر، اور اللہ نے پھر معاف کیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حابیل اور قابیل کا معاملہ ہے، جو حضرت آدم کے بیٹوں کا معاملہ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حابیل تھا اس نے قابیل کو قتل تو ضرور کیا، لیکن بعد میں جیسا کہ اللہ کہتے ہیں جب کوے آئے تو وہ نادم ہوا، اور وہ کہنے لگا، اللہ خود کہتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ میں اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کے دفن کا طریقہ ہی ڈھونڈ لیتا۔ ٹیبل پر سپارے پڑے ہوتے ہیں، آپ لوگ خود اٹھا لیا کریں، کہ جب آپ لوگ یہ اشارے کرتے ہیں نا تو میری ساری توجہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اب آپ سب بڑے ہو جائیں، ادھر پڑے ہوتے ہیں پارے، جس کو پارا چاہیے ہر کوئی خود تکلیف کرے، ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، پانی کی سروس، پاروں کی سروس دینے کی کوئی ضرورت نہیں، سب ہیلدی ہیں، سب ینگ ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی بیمار ہو، کوئی کسی سبب سے معذور ہو تو آپ ہیلپ آؤٹ کریں۔ جب کلاس میں ہوا کریں آرام سے بیٹھا کریں۔ میری ساری آپ نے جو ٹریل آف تھاٹ تھی نا توڑ دی ہے۔ چار سالوں میں آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ کلاس میں سکون سے بیٹھتے۔ اب میں کیا کہہ رہی تھی لاسٹ میں، کیا کہہ رہی تھی؟ میں غالباً یہ کہہ رہی تھی، بات تو کوے کی ہی چل رہی تھی، لیکن غالباً میں یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نادمین میں شامل ہو گیا۔
تو میں یہ گمان کرتی ہوں کہ چونکہ انسان ابھی اپنی اصل پر تھا، اپنی فطرت پر تھا، ابھی تو آدم علیہ السلام کے بچے تھے نا، آدم علیہ السلام حیات تھے، ابھی تو ایک نسل نہیں گزری تھی، تو کرپشن تو تھی نہیں، آؤٹر ایلیمنٹس نہیں تھے، جیسے ہمارے ارد گرد آؤٹر ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں، باہر کا ماحول۔ اللہ نے کیوں حضرت ہاجر کو اٹھا کر اتنی دور صحرا میں بھیجا تھا؟ کیا کرانا تھا صحرا میں اماں ہاجر سے؟ حضرت اسماعیل کو اکیلے پرورش کرانا تھا، خالص ماحول کے اندر۔ وہاں قبیلہ بنو جرہم بھی جو آباد ہوا تو وہ بھی خانہ بدوش قبیلہ تھا نا، خانہ بدوش لوگ جو ہیں صحرا میں گھومنے والے، ان لوگوں کا تعلق دنیا سے بہت کم تھا، اس وقت کے خانہ بدوش تھے نا، آج کل تو خانہ بدوش بھی موبائل لے کر پھرتے ہیں، اس دور کی بات ہے، تو وہ بالکل خالص زندگی پر تھے، ان میں برائیاں بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اللہ نے خالص ماحول میں رکھنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو اماں ہاجر کے زیر نگرانی اس صحرا میں بھجوا دیا۔ ابراہیم کے زیر نگرانی کیوں نہیں بھجوایا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی فلسطین میں تھی نا، وہ فلسطین چھوڑ کر چلے جاتے تو وہاں کون ہوتا؟ تو ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے بھائی، تو اماں ہاجر کو وہاں بھیج دیا، حضرت اسماعیل کو اکیلے پلوایا۔ تو آؤٹر ایلیمنٹ بڑا ویلیو کرتا ہے۔ آج آپ اپنے بچے کو گھر میں جو سکھا لے، مگر جب وہ باہر جائے گا 8-10 سال کے بعد، اب سب ماؤں کا یہی حال ہے، یہ بھی نہ ہی جب ان کے بیٹے فائق کا کالج شروع ہوا تو شی گاٹ اپ سیٹ کہ ہو فائق کو یہ ہو گیا، وہ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، اب وہ بڑا ہو گیا، اس کی دنیا بڑھ گئی ہے، ابھی تک وہ اسکول کا بچہ تھا، وہ آپ کی نظر سے دنیا دیکھ رہا تھا، اب وہ کالج میں گیا ہے، اب وہ اپنی نظر سے دنیا دیکھ رہا ہے، تو چینج آ رہا ہے۔ ہم سب یہ چینج ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹی تھی نور الہدا تو بہت اٹیچ تھی، میری ہر بات کو آمنا و صدق نہ کرتی تھی، ابھی بہت بڑی نہیں 10 سال کی ہوئی ہے، لیکن 1 سال اس بات کو ہو گیا ہے کہ وہ میرے ساتھ آرگیو کرتی ہے، نہیں دادو ایسے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ تو شروع میں چڑ جاتی تھی، پھر مجھے ہنسی آنے لگ پڑی کہ میں کیوں چڑتی ہوں، اس کی دنیا بڑی ہو گئی ہے نا، اس کی کچھ سہیلیاں بن گئی ہیں، وہ آپس میں بات چیت کرتی ہیں۔ آج کل کے بچے ہیں تو 10 سال کے بچوں میں وہ انٹیلیجنس لیول ہے جو ہم لوگوں میں کبھی 8ویں 9ویں میں جا کر تھا، تو وہ آپس میں ڈسکشنز کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، پھر وہ اس بات کو لے کر گھر آتی ہیں، پھر وہ گھر آ کر ہم سے بحث کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جیسے برتھ ڈے پارٹیز ہو گئیں، جیسے شادی پر ڈریس بنوانا ہو گیا، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور بڑی انٹیلیجنٹ وہ آگے سے ڈسکشن کرتی ہیں، غلط ہو یا صحیح ہو اپارٹ فرام دیٹ۔ تو دنیا کا یہ آؤٹر ایلیمنٹ ہے۔ ہمارے گھر ٹی وی نہیں ہے، مگر میری بچیوں کو جب انہیں نہال جاتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے یہ والے کارٹون نئے آئے ہیں، یہ والی بچوں کی مووی نہیں آئی ہے، کیونکہ ددیال کو چھوڑ کر ننیحال بھی تو ان کی دنیا ہے نا، تو وہاں پر تو ٹی وی ہے اور وہاں چلتا بھی ہے، تو جب وہ چلتا ہے وہ احتیاط کرتے ہیں، ہماری خیال میں ان کی مہربانی ہے، وہ بچوں کے پروگرام لگاتے ہیں، لیکن پھر وہ وہاں سے ویل انفارمڈ ہو کر آتے ہیں کہ یہ نئے نئے کارٹون آئے ہیں، یہ نئی نئی فلمیں آئی ہیں بچوں کی۔ تو آپ آؤٹر ایلیمنٹ سے بچوں کو نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے، میں ان سے 100% ایگری کرتی ہوں، کہ وہ کہتے تھے آپ کو ماحول بدلنا ہوگا، آپ اپنے بچوں کو کسی ٹوکرے میں رکھ کر نہیں پال سکتے، فائنلی انہوں نے باہر جانا ہے، مرغی کے بچے تو نہیں ہے نا، ہمارے ہیں۔ اب اسی طرح آدم علیہ السلام کے وقت میں آؤٹر ایلیمنٹ کچھ بھی نہیں تھا، انر آؤٹر سب کچھ وہ فیملی تھی، آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، تو وہ اسی رنگ میں ڈھلے ہوئے تھے جس میں ابھی آدم و حوا تھے۔ ابھی انسان کے پاس پیسہ نہیں تھا، فطرت پر تھے، ابھی انسان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ابھی جائیدادوں کی تقسیم کا مسئلہ نہیں تھا، بڑی دنیا تھی، پوری لینڈ ماسز تھے، کوئی پراپرٹی کے جھگڑے نہیں تھے، کوئی حکمرانی کا نظام نہیں تھا کہ پاور کا جھگڑا ہو، کوئی سیاست نہیں تھی، میڈیا نہیں تھا، ناچ گانا نہیں تھا، ہاں کیا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جھگڑا بھی خالص خلافت کے لیے ہوا تھا، یہ وہی جھگڑا ہے جو شیطان نے بھی کیا تھا پیدا، کہ خلیفہ مجھے کیوں نہیں بنایا، مجھے خلیفہ بننا چاہیے، تو یہ خالص خلافت کا جھگڑا تھا جی۔ تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو معاملہ تھا، جو قابیل تھا، اس نے جب ندامت محسوس کی، یہ میری رائے ہے جیسا کہ میں نے کہا، تو وہ اس سے مراد جو اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نادموں میں شامل ہو گیا، اس سے استغفار کر لے، اس سے معافی مانگی، تو اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ معاف کر دیا گیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا حساب ہوگا۔ تو اس قتل کے گواہ صرف 2 کوے ہیں۔ تو دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں جی، جس کی گواہی صرف چرند پرند درخت پتھر دیں گے،
بہت سارے معاملے ہیں. تو اللہ خیر فرمانے والے ہیں. تو قیامت کے دن پوری یونیورسٹی کریٹ ہوگی جی, سب حاضر کیے جائیں گے, لیکن بیسیکلی حساب جو ہے وہ ہمارا اور جنوں کا ہی ہونا ہے. باقی دنیا, فرشتے بھی گواہ ہوں گے بہت سارے معاملوں میں. فرشتے ہوتے ہیں جہاں دنیا میں کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے نہیں, اور کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اترتے ہیں. کیا آپ پڑھ نہیں چکے کہ فرشتے اترتے ہیں ہر کام کے لیے؟ دنیا میں جتنے بھی کام ہے, کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ڈیوٹیاں نہیں لگی ہوئی. اگر اللہ نے یہ ڈیوٹیاں نہ لگائی ہوں, یہ تو دنیا میں تباہی برپا کر دے. یہ تو اللہ پاک ان کے ارادوں کو ناکام کرتے ہی رہتے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں, تبھی آپ سکون سے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ چل رہا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پریشان نہ ہوا کریں اتنا, چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ گھبرایا کریں. کچھ تو حقائق ہے, کچھ ہم لوگ نا ہائپ بھی بڑی کریٹ کرتے ہیں. ابھی کل مجھے ایک فون آیا میری دوست کا باہر سے, تو کہنے لگی مسئلہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے. میں کہ نہیں, ہو تو گئی ہے لیکن اتنی بھی بہت نہیں ہوئی جتنا لمبا آپ نے کر دی ہے. نہیں میں سنا بہت حالات خراب ہے. میں کہ نہیں, کوئی اتنے حالات خراب نہیں, جہاں جاؤ بازار بھرے ہوئے ہیں. نہیں, مالز ہی نہیں جی, بابا جی کی ہٹی بھی بھری ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی. یعنی میں نے کل پرسوں اپنے میاں سے کہا کہ منشی کی دکان سے کوئی ایک مجھے چیز چاہیے تھی, تو وہ ادھر سے ملتی ہے. وہ کچا تیزاب چاہیے تھا پرنالے میں ڈالنے کے, میں نے کہا مجھے لا دے. 2 گھنٹے بعد آئے. میں نے کہا تم لینے گئے تھے, تم بنانے گئے تھے؟ مجھے راشی بڑا سی. تو بابا جی کی ہٹی سے لے کر مال تک سب بھرا ہوا ہے. آپ مغل پورے چلے جائیں, آپ لبرٹی چلے جائیں, سب بھرے ہوئے ہیں. اور پھر ہم ایسے رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم تو مر گئے فاقے. کسی نے کوئی خرچہ بند نہیں کیا, انکلوڈنگ می. یہ نہیں میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر رہی ہوں, میں بھی شامل ہوں. کس بات پہ رو رہے ہیں بیٹھ کر؟ میں مانتی ہوں مسائل ہیں, لیکن شکر بھی ادا کیا کریں, اور ہر وقت مت رویا کریں. میڈیا بھی روتا ہے, ہم بھی روتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. ہم ہی تو رو رو کر پٹنا ڈالے رکھتے ہیں. انجام بخیر ہوگا انشاءاللہ, سب خیریت ہوگی. بس کام کریں, اپنا حصہ ڈالیں حالات کو بدلنے. تو غاشیہ جو ہے جی قیامت کا نام ہے, اور غاشیہ حشر کے دن کا نام ہے, دونوں کا نام ہے. اور قیامت کا دن اینڈ آف ٹائم کا دن ہے, اور حشر کا دن حساب کا دن ہے, یوم الدین ہے. یہ 2 الگ الگ دن ہیں. ان دونوں کے لیے غاشیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ, اے نبی آپ کے پاس غاشیہ کی اطلاع آئی, غاشیہ آنے والی ہے, پتہ چلا. یہ ہے جی سب سے بڑی خبر. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ اس عظیم خبر کو لے کر بحث کرتے ہیں اور اختلاف رائے کا شکار ہیں. ان قریب انہیں پتہ لگے گا, جب وہ دن سامنے آئے گا سب کو پتہ لگ جائے. تو یہ تو واقع ہو کر رہنے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ, جب وہ واقعہ رونما ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا. انسان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے, پڑھا ہے نا آپ نے, سورہ واقعہ بہت پڑھتے ہیں نا, تو اس کے گروہ یاد ہیں؟ آپ بتائیں سمینہ. مقربین, اصحاب الیمین, اصحاب الشمال. نیک افراد میں 2 گروہ ہو جائیں گے, ایک قریبی اور دوسرے عامت المسلمین. اور گنہگاروں کا ایک ہی گروہ ہے جی, وہ سارے کے سارے دھتکارے ہوئے, اصحاب الشمال, بائیں بازو والے, نیگیٹو لوگ, برے لوگ. تو قیامت کے دن یہی 3 گروہ ہیں. تو لہٰذا وہ جو دن ہے وہ واقع ہو کر رہے گا, آ کر رہے. سورۃ الملک پڑھتے ہیں ہم, بس ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں. سورۃ الکاف پڑھتے ہیں. یہ سب اسی واقعے کے ہونے کی تو دلیلیں پیش کرتے ہیں. یوم الدین جو اصل دن ہے, تو آپ دیکھیں سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے تو اللہ کا انٹروڈکشن ہی یہی ہے, مالک یوم الدین.
وہ فیصلے کے دن کا رب ہے. تو اللہ کی ربوبیت ماننے کے لیے بھی یوم الدین کا ماننا ضروری ہے, اور ماننے کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے. تو یہ دن ہوگا جی, ضرور ہوگا. حل عطا کا حدیث الغاشیہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطلاع ملی اس دن کی, اس خبر کی جو ڈھانپ لینے والی ہے, اس گھڑی کی جو آئے گی اور سب کچھ کور اپ کر لے گی, جو چھا جائے گی ہر چیز پر, یعنی کہ قیامت اور اینڈ آف ٹائم کے بعد پھر حشر. کیونکہ یہ اصل میں حشر کے بیان میں ہے. وجوہ چہرے ہوں گے, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, وجوہ اس کی جمع ہے, چہرے ہوں گے. یومئذ اس دن, یوم دن کو کہتے ہیں, یہ جو ایزا ساتھ آتا ہے اس دن کو خاص کرتا ہے, that day. یومئذ اس دن, خاشعہ جھکے ہوئے, خاشعہ, خاشعہ کہتے ہیں کسی کے دل کے اندر دوسرے کی عظمت اور طاقت اور اپنی کم حیثیتی کو دیکھ کر جو عجز کی کیفیت آئے. سامنے والا طاقتور اور عظیم ہو اور خود کم حیثیت اور کمزور ہو, تو دل کے اندر جو دبدبا, جو روب, جو خوف, جو عجز کی کیفیت آئے اسے خشوع کہتے ہیں. تو نماز میں خشوع اسی لیے ہوتا ہے اگر کسی کے ہے کہ ایک طرف رب ہے جو رب العالمین ہے, اور سامنے کھڑا ایک بندہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. اس پوری یونیورس کے اندر کیا حیثیت ہے ایک بندے کی؟ بیسیکلی کوئی حیثیت نہیں. تو اس کمپیریزن سے جو دل پر احساس آتا ہے اسے خشوع کہتے. تو کچھ چہرے اس دن اپنی کم حیثیتی کی احساس سے ذلیل ہو رہے ہوں. آپ عام رزلٹ دیکھیں دنیا کا, جس دن رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, جن بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فیل ہونا ہے, ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں؟ رنگ اڑے ہوئے. وہ آپ کو دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے انہوں نے فیل ہونا ہے. تو وہی بات ہے کہ قیامت کے بعد, جب اینڈ آف ٹائم کے بعد حشر کا دن قائم ہوگا, لوگ اٹھیں گے. ایک تو پہلے ہی ہر کسی کو پتا ہوگا وہ کیا کر کے آئے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ہم اپنی پوری یادداشت کے ساتھ اٹھیں گے جیسے نیند سے جاگتے ہیں. یہ کون سے سال کو ہونے لگی ہے؟ نامہ عمل جو ہے وہ ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. تو اب وہ رہی صحیح جو ہے نا کہ انسان تھوڑی سی خوش فہمی پالتا ہے یا سوچتا ہے, اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کبھی شاید کوئی چھپ جائے, کچھ بچت ہو جائے. تو وہ نامہ عمل جو ہاتھ میں ملیں گے, تو اللہ کہتے ہیں نا, اپنے نامہ عمل جب پکڑیں گے تو کہیں گے یہ کیسی مصیبت والی کتاب ہے, اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. تو وہ نامہ عمل ملتے ہی پتہ لگ جائے گا. نیکوکاروں کو محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, اور گنہگاروں کو ان کے پیچھے سے کمر توڑ کر بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ کون کس طرف جانے والا. باقی ظاہری بات ہے وہ ایک فائل ہوگی نامہ عمل کی جو ہر کوئی کھول کر دیکھ سکے گا. جیسے ریزلٹ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو تو ریزلٹ کارڈ دیکھ کر ہی پتہ لگ جاتا ہے. میں نے شاید آپ سے کہا بھی تھا کہ میں اس سورت کو یاد کر رہی تھی, ابھی آپ نے پڑھی ہے سورہ عبس, پھر اس کے بعد جو ہے انشقاق. اس میں خاص طور پر نامہ عمل کی بات آتی ہے کہ جب دائیں ہاتھ میں ملے گا یا دائیں ہاتھ میں ملے گا. تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ امامہ مریم کو رزلٹ کارڈ ملا, نرسری میں ہے کیا رزلٹ, لیکن بہرحال وہ اس کو بتایا, ظاہر ہے ماں نے بتایا یا ٹیچر نے بتایا کہ اس کے A+ ہیں سارے. تو وہ ایسے آئی, اس کے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ تھا. میرا رزلٹ کارڈ دیکھو دادو, میرا رزلٹ کارڈ دیکھو. میں نے فائل اٹھائی, کہتی نہیں پہلے میرا رزلٹ کارڈ دیکھو, دیکھو میرے سارے A+ آئے ہیں. تو میں نے کہا واہ بھائی آپ کو تو سارے A+ آئے ہیں. تو یعنی شی واز کانفیڈنٹ, اور وہ مجھے انسسٹ کر رہی تھی کہ فائل نہ دیکھو, پیپرز ملتے ہیں نا, تو وہ مت دیکھو, میرا رزلٹ کارڈ دیکھو پہلے, کیونکہ میرے A+ آئے ہیں. تو آپ نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ملے گا, جس کو داہنے ہاتھ پہ ملے گا, یحاسبو حسابا یسیرا, اس کا حساب آسان ہوگا. وہ پلٹے گا اپنے اہل خانہ کی طرف اور کہے گا لو دیکھو میرا نامہ عمل, لو دیکھو میرا نامہ عمل, کہے گا نا. یہ رزلٹ کارڈ ہے.
رزلٹ کارڈ ہاتھ میں آتے ہی پتہ لگ جائے گا کتنے سٹارز ہیں، کتنے فیلئرز ہیں، کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں، تو پھر وہ فوراً کنفرم ہو جائے گا کہ کدھر جانے والے ہیں۔ اب قدرتی بات ہے، جن کے نامہ عمل نیکیوں والے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے چہرے، اور جن کے نامہ عمل سیاہیوں سے بھرپور ہیں اب ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ جھکنے سے مراد نظروں کا جھکنا بھی ہے، مایوسی میں سر جھکانا بھی ہے، اور رنگ اڑنا بھی ہے، سب بھی کچھ شامل ہے۔ مطلب یہ کہ مایوس لوگ ہوں گے نا، ان کو پتا ہوگا کہ آج ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، وی آر نتھنگ ٹوڈے۔ اور میں اکثر آپ سے کہتی ہوں یہ سب سے خطرناک آیت ہے قرآن کی، جو کم از کم مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے لوگ، یہ نہیں کہ ویلے بیٹھے رہے، انہوں نے بہت کام کیا۔ آپ مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی 6 قریش کے ساتھ، تو ابو سفیان نے 6 جنگیں نہیں لڑی، 6 ہی لڑی نا۔ اب مسلمانوں کو تو نفع ہوا، ابو سفیان کو کیا، ان جنگوں کا کیا، وہ تو مسلمان ہو گئے نا، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن اگر مسلمان نہ ہوتے، فار ایگزامپل ابو جہل، ابو لہب، بدر میں مسلمانوں نے کوشش کی، انہوں نے بھی اتنی کوشش کی۔ اگر مسلمان دل کھول کر اور مضبوطی سے لڑے تو کفار بھی لڑے۔ ابو جہل نے پورے لشکر کے احتمام میں جو ہے سب سے زیادہ رول پلے کیا۔ آخر وقت تک، جنگ سے پہلے تک، صبح جنگ ہونی تھی تو رات تک جو حکیم بن حزام تھے ان کی تجویز تھی کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، اور عتبہ بن ربیعہ بھی اس پر راضی تھا، لیکن ابو جہل نے نہیں یہ ہونے دیا، کہ پوری کوشش ابو جہل کی تھی اس جنگ کو بھرپا کرانے میں، اور پھر وہ بہادری سے لڑا بھی۔ عتبہ بن ربیعہ تو شروع میں ہی مارا گیا تھا، اگر ابو جہل کھڑا نہ ہو جاتا تو لشکر تبھی ڈسپرس ہو جاتا جب عتبہ بن ربیعہ مارا گیا تھا، کیونکہ ابو جہل نے تانا دیا تھا عتبہ بن ربیعہ کو، جب رات میں انہوں نے یہ پیشکش رکھی کہ جنگ نہیں کرتے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، تو ابو جہل نے تانا دیا کہ یہ نامرد ہے، اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہے تو اس کی موت کا ڈر ہے۔ تو اس بات سے عتبہ بن ربیعہ چڑھ گیا، تو سب سے پہلے جو لوگ مقابلے پر آئے وہ عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ تھے، جو کہ مارے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے، وہ بھی پھر شہید ہو گئے۔ تو ان لوگوں کے مارے جانے سے بیسیکلی اس وقت لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ اگر ابو جہل نہ کھڑا ہو جاتا لیڈنگ رول کے لیے، سپہ سالار بن کر نہ کھڑا ہو جاتا تو لوگ بھاگ جاتے، اور اس وقت ہی یہ چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں اور لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ مگر پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے ایک سپیچ دی کہ ان کی حماقت ہے تو ہم کیا کریں، اب ہم لوگ 1 بائی 1 مبارزت کی جنگ نہیں کریں گے، ہم اٹیک کریں گے، سیدھا حملہ کریں گے، اور ہماری طاقت کے سامنے جم نہیں سکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بھڑکایا اس نے، ہر طرح سے بھڑکایا۔ تو بہرحال ابو جہل کی کاوش تھی یہ جنگ، اس نے پوری ایفرٹ پٹ کی، پوری ایفرٹ، اور پھر وہ اینڈ تک لڑتا بھی رہا، اثر تک وہ بدبخت لڑتا رہا تھا۔ اثر سے کچھ پہلے جو ہے بچے معاذ اور معوذ جو حضرت افرا کے بیٹے تھے، انہوں نے اٹیک کیا اور اس کو زخمی کر کے گرایا۔ اس کے گرنے کے بعد ہی آخری زور لگایا ہے کفار نے، اور پھر اثر کے بعد مغرب سے پہلے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ کیا ملا اسے؟ کام تو پورا کیا نا اس بدبخت نے۔ جب تک وہ زندہ رہا ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر اس بدبخت کے مرنے تک وہ مسلسل اسلام کے خلاف کام کرتا ہی رہا ہے، پیسہ بھی لگایا، سب کچھ کیا۔ نضر بن حارث کا یاد ہے آپ کو؟ کیا کیا تھا نضر بن حارث نے؟ ابھی سلایا نا ذکر کے ساتھ، اب بتائیں۔ نضر بن حارث عراق گیا تھا، وہاں سے گانے والی لونڈیاں خرید کر لایا تھا، اور وہاں سے رستم و سہراب کے قصے سیکھ کر آیا تھا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف متوجہ ہوتا، اس کے پیچھے وہ گانے بجانے والی لڑکیاں لگا دیتا کہ ان کو ہٹا لے۔ تو مشقت کی نا، گیا اٹھ کر، پھر وہاں پر جا کر سیکھا بھی، پڑھا لکھا تو نہیں تھا تو سیکھا، باقاعدہ یاد کیا، میمورائز کیا قصوں کو، پھر پیسے خرچ کیے سفر پر بھی۔ وہاں سے ظاہری بات ہے اس وقت میں گانا بجانا بہت بڑی انڈسٹری تھی جیسے آج ہے، تو اس میں پھر جو لڑکیاں گا بجا سکتی تھیں، خوش آواز تھیں، ڈانسرز تھیں، ان کی بڑی قیمت تھی، تو وہ ایسی خوبصورت لڑکیاں خرید کر لایا، تو پیسے پے کر کے لایا نا، تو اتنی مشقت کی، انجام
یہ ہے عاملات ناصبہ. کام سبھی کرتے ہیں مگر کام صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. جب تک نیت صحیح نہیں، جب تک راستہ صحیح نہیں، کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی اس وقت پاکستان میں جو چل رہا ہے، تو جو کرپٹ لوگ ہیں کیا وہ محنت نہیں کر رہے؟ روز ایک نیا جھوٹ گھڑ کے لاتے ہیں، روز ایک نئی کہانی سناتے ہیں، اور کتنے صبر کے ساتھ، ڈھیٹ پنے کے ساتھ وہ ساری جو ہے مخالفت برداشت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جتنا صبر ہم کر رہے ہیں نا اس سے زیادہ وہ کر رہے ہیں. ڈھیٹ ڈھیٹ. لیکن یہ ساری محنت کس کے لیے ہے؟ وہ جو اللہ فرماتے ہیں نا کما اصبرہم علی النار، یہ جہنم پر کتنا صبر کرنے والے، یہ وہ معاملہ ہے. تو یہ سب سے خطرناک بات ہے. عاملۃ ناصبہ، غلط راستہ چننا پھر اس پر کھڑے ہو جانا. اس کی بہترین مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسلام سے پہلے بھی وہ کام کر رہے تھے نا، کتنا کام کرتے تھے. حضرت زنیرہ اور حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے کنیزیں بھی نہیں تھی، عمر کی نہیں تھی، لیکن یعنی کہ فی سبیل اللہ والنٹیرلی جا کے ان کو مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے. مجھے ان کی یعنی بات جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے، اور اس سے ان کا خلوص بھی نظر آتا ہے. خلوص ہی تھا جو اللہ نے پھر ان کو اسلام کی طرف پھیر دیا، کہ وہ پھر کہتے تھے نا کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے رک گیا ہوں، تم پر ترس نہیں آ گیا کہ رک گیا ہوں. یہ نہ سمجھنا تم پر ترس آ گیا. تو غصہ چڑھتا تھا کہ ان کی اتنی ہمت کہ دین چھوڑ کر بے دین ہو گئی. اور بہت شدید دشمنی تھی مسلمانوں سے، کسی کو برداشت نہیں کرتے. پھر خیر مسلمان بھی ہوئے تو ویسے ہی غیرت مند تھے. لہٰذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے اسلام سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوئی. ہم نے ظلم کرنے والوں کا ہاتھ پکڑا، مارنے والوں کو جواب دیا، اور علی اعلان ہم نے نماز قائم کی. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر بھی اتنے ہی باغیرت تھے. لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اسلام سے پہلے کے جو 5 سال ہے، 5 نبوی میں مسلمان ہوئے ہیں نا عمر، تو 5 جو سال گزرے ہیں ان 5 سالوں میں عمر اتنی ہی محنت کر رہے تھے مگر اسلام کے اگینسٹ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے. تو سب سے بڑی تکلیف کی بات یہی ہے. آپ دیکھیے جو ہمارے بہن بھائی آج، سگے بہن بھائی بھی، دینی بہن بھائی بھی شرک پر ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں. قبروں مزاروں پر جانا، وہاں پر عجیب عجیب ان کی رسمیں ہیں. کوئی دھمال ڈال رہا ہے، کتنی محنت لگتی ہے. دھمال ڈالنا کون سا آسان ہے. پیسے بھی لگاتے ہیں، چادریں چڑھ رہی ہیں، کھانے بٹ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. پھر وہاں جا کر اوٹ پٹانگ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. ہمیں تو آسانی ہے، ہم تو گھر بیٹھے ہیں، ہمیں تو کوئی حاجت ہے، ہم نے تو اٹھنا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، الحمدللہ فارغ ہو جانا. وہ عجیب عجیب مشقتیں کر رہے ہیں. وہ 1000 گولیاں بن رہی ہیں جی آٹے کی، ان میں ریپ ہو رہا ہے آیت کریمہ، پھر اس کو جا کر راوی میں بھی پھینک کر آنا ہے. ہر چیز کے اندر مشقت ہے، لیکن آل ان وین. اس مشقت کے نتیجے میں شرک کا عذاب ہے. تو عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھکے ہوئے. نصب کہتے ہیں تھکان کو. کہاں پڑا یہ لفظ آپ نے؟ جی جی ہاں اس میں بھی ہے فنسب کا لفظ ہے. گڈ، لیکن وہ بھی پڑھا نہیں نا. آپ نے سورۃ الکہف میں پڑھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کے سمندر میں چلے جانے کے بعد سفر شروع کیا، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، یوشا سے، کہ آج تو میں تھک گیا ہوں، ذرا سا ہی چل کر کھانا لے آؤ. اور پھر وہ حضرت یوشا نے کہا، مجھے تو شیطان نے بھلا دیا، مچھلی تو سمندر میں چلی گئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا، اوہو واپس چلو. وہاں آپ نے لفظ پڑھا. تو نصب نون سواد با ایسی کاوش کو کہتے ہیں جس میں اتنی محنت کرنی پڑے جو آپ کو تھکا دے. اس کے لیے آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں انتھک محنت، کہ تھکنے کے باوجود لگے ہوئے ہیں، اینڈ لیس کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی کام کیا، اینڈ لیس ایفرٹ ہے ان کی، جب تک زندہ رہے کام کرتے رہے اور شدید مشقت کرتے رہے، مگر وہ ساری مشقت ان کی غلط راستے پر تھی، وہ ہوں گے تھکے ہوئے. کوئی ایکٹرز آپ کو نظر آئیں گے
نور جہاں پاکستان کی مشہور ایکٹریس اور سنگر رہی ہیں، آخر وقت تک وہ فل جو ہے سوئنگ میں تھی، آخر تک وہ گانے گا رہی تھی، ہٹ تھی، تو محنت کرتی رہی نا آخر تک، وہ عورت کام بھی کرتی رہی. بہت ساری اگزامپلز ہیں نا. ابھی یہ شجاعت ہاشمی صاحب ہے نا، وہ جو پولیٹیشین ہیں، جو بیمار ہے، بول نہیں سکتے، پیمپر لگے ہوئے ہیں ان کو، واش روم نہیں جا سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، سانس نہیں لے سکتے، بار بار ان کو جو ہے آکسیجن دینی پڑتی ہے پمپ سے. اس کے باوجود وہ اوٹ پٹانگ بیان دینے میں اور کرپشن کرنے میں ابھی بھی ملوث ہے، وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. اللہ کے بندے، اب آپ کو کیا لینا دینا؟ اب تو باز آ جاؤ. نہیں، وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، حالانکہ جنوندی وہ جو بولتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بول رہے ہیں، بیمار جو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آخر وقت میں ڈیتھ بیڈ پر پڑھ کر بھی ان کو کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں یا میں ابھی توبہ کر لوں. نہیں، وہ پوری ایکٹیولی جو ہے ابھی بھی وہی سیاسی داؤ پیچ اور جھوٹ سچ کر رہے ہیں. تو کیا ہے یہ؟ آپ دیکھیں، ساری عمر اس بندے نے کام کیا اور ابھی تک کر رہا ہے. تو یہ ساری مشقت تو بہت زیادہ ہے. تو یہ کس راہ میں ہے؟ تھکا دینے والی مشقت. تو مشرف صاحب بھی وفات پا گئے جی، آخر تک وہ بھی ایکٹیو رہے، پھر بیمار ہو گئے تھے. تو بیماری کا حال تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال آخر وقت تک یہ لوگ لگے رہے. ابھی بھی آپ دیکھیں، یہ جو ہمارے سارے ہی سیاستدان ہیں، وہ جو ہے ایم کیو ایم کا الطاف حسین، وہ بھی شدید بیمار ہے. تو اس کی کبھی آپ دیکھیں جب اس کی ڈیبیٹس کبھی آتی ہیں، ایک تو وہ اللہ کا بندہ نشے میں ہوتا ہے، اور دوسرا حالت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے. ایک زمین کی بات، ایک آسمان کی بات، بیچ میں وہ گانے شروع کر دیتا ہے. مجھے تو سننے والوں پر حیرت ہے، ان کا آئی کیو لیول کیا ہے، ان لوگوں کا کیا مینٹل لیول ہے، مجھے نہیں پتا. اور سارے جو ہمارے حکمران ہیں، ابھی آپ دیکھیں یہ سارے بڈھے ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود یہ سارے قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف مٹی پڑنے کی دیر ہے. کوئی ایک باز آ رہا ہے، کوئی ایک ہے جو کہ میں ہٹ جاؤں، چلو اتنا پیسہ کما لیا، اتنا کچھ کر لیا، اب دفع کرو، اب سائڈ پہ بیٹھ کے توبہ کر لیتے ہیں. نہیں، یہ اینڈ تک لگے رہیں گے. آپ دیکھیے گا، اینڈ تک لگے رہیں گے. یہی ہے عاملۃ ناصبہ. ساری عمر کام کیا، مرتے وقت تک لگے رہے، مگر جس کام میں لگے رہے وہ کام غلط تھا. جیسے ابو جہل لگا رہا اینڈ تک، ابو لہب آخر تک لگا رہا. عبداللہ بن ابی بھی بالکل. عبداللہ بن ابی کی بات تو میں آپ سے کئی بار عرض کر چکی کہ جنگ تبوک جو اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ ایمان والے بھی ہل گئے تھے، وہ بدبخت اس میں بھی ساتھ گیا اور ساتھ واپس آیا. آپ دیکھیں اتنی مشکل جنگ میں جانا اور آنا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ایسی بدبختی کہ اتنا کچھ کر کے بھی وہ جب مرا تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جہنمی ہے، آپ کیوں اس کی قبر پر کھڑے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ. ساری عمر کام کیا، پیسہ دیا، سب کچھ کیا. بدر کے وقت وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا تھا. ظاہری منافق ہے وہ، تو اللہ اس پر گواہی دے چکے ہیں. تو احد سے لے کر تبوک تک ہر جنگ میں وہ بدبخت شریک ہوا، ہر مشکل مرحلے میں شریک ہوا ہے، ہر موقع پر پیسے خرچے ہیں اس نے. اور پھر وہی بات جو انس کہا کرتے تھے کہ ساری زندگی عبداللہ بن ابی پہلی صف میں فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا رہا. اور پھر اللہ کہتے ہیں آپ کیوں اس کی قبر پر کھڑے ہوئے؟ کسی منافق کی قبر پر آپ کھڑے نہیں ہوں. آپ کتنی بھی معافی مانگ لیں، میں منافقوں کو معاف نہیں کروں گی. عاملۃ ناصبہ. نماز کے لیے تو بدبخت کھڑا ہوتا رہا. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے بھئی، مجھے تو ابھی بھی مشکل ہے، کیونکہ میری کلاسز ہوتی ہے، میں لیٹ سو پاتی ہوں اور مجھے نیند بہت آتی ہے. نیند مجھے بہت پیاری ہے، تو میں اٹھتی ہوں الحمدللہ، ریگولر اٹھتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ اٹھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر کبھی میں یہ غلطی کر لوں کہ الارم بند کر کے کہوں کہ اچھا ابھی اٹھ جاتی ہوں، تو پھر سو جاتی ہوں. تو میں اب یہ غلطی بالکل نہیں کرتی، میں فوراً اٹھ جاتی ہوں، فوراً کمبل سے باہر. تو
ابھی بھی مشقت کرنی پڑتی ہے، تو اسے بھی تو کرنی پڑتی ہوگی. ہر انسان ہے، کرنی پڑتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیند کے معاملے میں جن کو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو اس ساری زندگی کی مشقت اس نے کی. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لوگ ہیں جن کی یہ بات ہے، ایک کے لیے فضیلت ہے اور دوسرے کے لیے حسرت، کہ پہلی صف میں ساری عمر فجر پڑی. ایک ابو بکر اور دوسرا عبداللہ بن ابی. تو عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، ساری عمر کام کیا، پیسہ بھی دیتا رہا، پیسہ بھی خرچ کرتا رہا، ایسی بات نہیں کہ نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. غلط نیت کے ساتھ کیا ہوا کام قبول نہیں ہے. عمل صالح کے کیا ہیں جی حصے؟ ایمان، نیت، جی ایمان، نیت، رزق حلال اور مطابعت سنت. 4 چیزیں ہیں. ایمان کے بغیر جس نے کوئی نیک کام کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کے یہاں جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے ساتھ اینجلینا جولی بھی آتی ہے، ہر مصیبت کے ساتھ آتی ہے نا بیچاری. اور یعنی وہ بھی سوچتی ہوگی کہ جتنا بھی پیسہ دو یہ پتہ نہیں کون سا کنواں ہے جس میں بھری جاتا ہے. اب پتہ نہیں اسے پتا ہے یا نہیں، پہنچتا ہی نہیں لوگوں تک. بہرحال جب بھی پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے ہر دفعہ اینجلینا جولی جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے. تو یہ بڑا کام ہے. پیسہ ظاہر ہے وہ آتی ہیں، خرچ کر کے جاتی ہیں. اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ ان کا یہ عمل چونکہ وہ مومن نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. دوسری چیز آ گئی نیت. اگر نیت دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، تو اس سے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا نا. لہٰذا آپ کے پولیٹیشنز اور بعض اوقات ایکٹرز وہ چلاتے ہیں فنڈ ریزنگ وغیرہ کی مہم، اور پھر جو ہے وہ جا کر دکھاتے ہیں، تو وہ دکھاوے ہیں جی، دکھاوے ہیں سارے کے سارے. ان کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے ہاں، اگرچہ وہ مسلمان بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا صحابہ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں تمہیں دجال سے بڑے فتنے سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے کہا دجال سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا شرک خفی. صحابہ نے کہا شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. اور ریاکاری یہ ہے کہ ایک بندہ یہ دیکھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا وہاں پر آ جائے تو وہ اس کو دیکھ کر نماز لمبی کر دے، کہ ان کے دکھاوے کی خاطر، تعریف کی خاطر کام کرے. تو ریاکاری جو ہے یہ ہر عمل کو کھا جاتی ہے. اور وہ جو حدیث ہے کہ میری امت کے 3 لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی، سخی، عالم اور شہید. تینوں کا ریاکاری کا سبب ہے نا کہ اللہ تینوں سے پوچھیں گے کیا کیا. وہ شہید کہے گا میں نے جان دے دی، سخی کہے گا میں سخاوت کرتا رہا، عالم کہے گا میں نے علم پھیلایا. اللہ کہیں گے تو نے نام کے لیے کام کیا، اب کوئی اجر نہیں ہے. اور انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم بھڑکے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خلوص نیت بہت ضروری ہے جی. جو عمل خالص نیت سے نہیں کیا گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں. لہٰذا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جنگ میں آتا ہے بہادری دکھانے کے لیے، ایک شخص آتا ہے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، ایک شخص آتا ہے اپنے قبیلے کا نام مشہور کرنے کے لیے، ان میں سے اور ایک آتا ہے مال غنیمت کے لیے. تو ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آتا ہے. تو اخلاص کے بغیر کوئی کام قبول نہیں ہوتا. تو اخلاص نیت، تو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. 2 طرح سے آپ مانگ سکتے ہیں، ایک ریاکاری سے پناہ مانگنا اور دوسری طرف اخلاص کی دعا مانگنا. تو اخلاص کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہوتا جی. لہٰذا جو ابو جہل تھا وہ تو دشمنی میں آمادہ تھا نا، لیکن بہت سارے ایسے کیریکٹر تاریخ میں آپ کو ملیں گے جنہوں نے اچھے کام کیے، مگر وہ چونکہ غیر مسلم ہے تو ان کے کام کی اہمیت نہیں. دوسرا کیریکٹر عبداللہ بن ابی جیسے بہت سارے ہیں دنیا میں جو مسلمان ہو گئے لیکن وہ منافق تھے، ریاکاری کے لیے کام کرتے تھے. ہم اب کسی کا نام لے کر نہیں کہیں گے، نہیں کہہ سکتے، ہمیں حق نہیں ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں، الا یہ کہ منافقت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں.
تیسری چیز ہے جی جس کے حلال. ایک بندہ مومن بھی ہے، اس کی نیت بھی خالص ہے، اور وہ حرام پیسے سے کام کر رہا ہے، اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ نے خود کہہ دیا، آپ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ خبیث چیزیں قبول نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں رزق حلال دو، حرام ذرائع کو اللہ قبول نہیں فرماتے. تو ناچ گانے کی کمائی حرام ہے، رشوت کی کمائی حرام ہے. اب یہ جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں، یہ چلے جاتے ہیں جب بنتے ہیں حکمران، تو پھر وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پروٹوکول دیتی ہے، کعبے کے اندر لے جاتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا بخشے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسے کھیل نہیں چل رہا بھائی، کھیل نہیں چل رہا. اللہ وقف باللہ حسیبہ، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. رشوتیں لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اٹھ کر پہنچ جاتے ہیں کعبے. آفیسرز، ابھی جنرل صاحب بھی ریٹائرڈ ہوئے، سارے فوجیوں کو ویسے تو ہی ملتا ہے، لیکن عام فوجیوں کی میں بات نہیں کر رہی. ابھی جنرل باجوہ صاحب کے اتنے ایشوز تھے، مجھے نہیں پتا کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ تھا، میں نہیں جانتی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان میں 10% بھی سچ تھا تو اس عمرے کی، اس حج کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں. تو اور بھی لوگ ہیں، رشوت کی کمائیاں ہیں، لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، کنسٹرکشنز والے جو ہیں ان کا بہت اس طرح کے معاملے، یعنی کہ ناجائز کمائی ہے، حلال ہے حرام ہے پرواہ ہی نہیں ہے. اور روز روز اٹھ کر وہ عمروں پر جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ کی کمائی حرام ہے، اللہ کو صدقات قبول نہیں. سیدھی سی بات، سیدھی سی بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اللہ قبول ہی نہیں کرتے، اللہ لیتے ہی نہیں. تو لہٰذا رزق حلال ہونا ضروری ہے. پھر چاہے اس رزق حلال میں آپ تھوڑا خرچ کریں. رزق حلال محدود ہوتا ہے بھائی عام طور پر، جس کے لیے اللہ وسیع کرتے کر دے، لیکن عام طور پر رزق حلال محدود ہوتا ہے. تو پھر ظاہر ہے اس میں سے آپ اپنی اوقات کے مطابق ہی خرچ کر سکتے ہیں، تو نہ کریں جتنا کر سکتے ہیں. لیکن رزق حلال کے ساتھ جو صدقہ ہوگا، تو اللہ نے کہا نا کہ آدھی کھجور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھی کھجور جو دی گئی ہے وہ 2 کی رات بن کر قیامت کے دن ملے گی. تو اس میں کیا شامل ہے؟ ایمان، اخلاص یعنی نیت، اور رزق حلال. اللہ اسی میں برکت ڈال دیں. تو حرام ذرائع سے دیا ہوا مال اللہ کو قبول نہیں ہے. عبداللہ بن ابی کے دین کو قبول نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ حرام خور تھا نا. ہم اپنے بچوں تک کو کہہ دیتے ہیں نا، ہم مطلب نہیں سمجھتے. حرام خور کون ہوتا ہے؟ حرام کھانے والا. تو حرام خور تھا، حرام کھانے والا تھا. کیسے؟ چکلے چلاتا تھا. نہیں، کسینو نہیں، کسینو تو ابو لہب کے تھے. اس کا چکلا تھا، جسم فروشی کا اڈا، کوٹھا. وہ کنیزیں خریدتا تھا اور ان سے جسم فروشی کراتا تھا. اور اس قدر چالاک بندہ تھا وہ بدبخت کہ اس نے مدینہ کی حد سے تھوڑا باہر کر رکھا تھا اپنا کاروبار اسٹیبلش. تو مدینہ کے قوانین لاگو نہیں ہوتے تھے اس پر. اور آخر تک آپ کے اور صحابہ کے منع کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، اس سے اپنا کاروبار بند نہیں کیا. پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا جو بیٹے تھے عبداللہ، جو مسلمان تھے، جن کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، انہوں نے پھر یہ سارا کچھ ختم کیا. اور بلکہ اس کی 2 کنیزیں تھیں، ماں بیٹیاں تھیں، وہ مسلمان ہو گئی تھی تو ان کو مارتا بھی بہت تھا، بہت ظلم کرتا تھا ان پر. وہ کہتی تھی ہم نے نہیں کرنی جسم فروشی، تو تشدد بھی بہت کرتا تھا. پھر سورہ نور میں باقاعدہ یہ حکم اترا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کنیزوں کو جسم فروشی کے لیے مجبور کرے. تو حرام بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جسم حرام کے رزق پر پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ حرام رزق پھر حق پرستی دل میں اترنے نہیں دیتا. حرام رزق کا ایک اپنا ایفیکٹ ہوتا ہے. جیسے آپ اگر دنیاوی اعتبار سے فوڈ غلط کھاتے ہیں، آج کل صحتیں اچھی نہیں نا، ہر کسی کو دل کا مسئلہ ہے، ہر کسی کا بی پی بڑا ہوا ہے، ہر دوسرے بندے کو شوگر ہے. ریزن کیا ہے؟ آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے، کاربوہائیڈریٹ ٹھوسی جاتے ہیں، ہم مرغن غذائیں ہم کھائی جاتے ہیں، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے. بالکل اسی طرح کھانا ہماری روح کو بھی تقویت دیتا ہے، کیونکہ روح کو تقویت دنیا میں جسم نہیں دینی ہے. تو ہمارا جسم جس چیز پر پل رہا ہے اس سے یا تو ہماری روح کو تازگی ملتی ہے، اور یا پھر ہماری روح پشمردہ ہو جاتی ہے. رزق حلال بھی حد سے زیادہ لو تو روح پشمردہ ہو جاتی.
اوور ایٹنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی نا. ہم سب ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دور ہے, پھر میرے صحابہ کا دور ہے, پھر ان کے اسٹوڈنٹس کا دور ہے, پھر ان کے اسٹوڈنٹس کا دور ہے, اس کے بعد تو وہ لوگ آ جائیں گے جو کھا کھا کر موٹا ہونا پسند کریں گے, اور ان کی حیثیت ایسے ہوگی جیسے جانور کے چبائے ہوئے چارے کی ہوتی ہے کہ گڈ فار نتھنگ. تو ہم گڈ فار نتھنگ ہے, بس ٹیبل پر بیٹھ کر تبصرے کرا لو نواز شریف پہ, عمران خان پہ, اسی لائق ہیں ہم. خود کیا کر رہے ہو بھائی؟ ملک ایک کرائسس میں ہے, تم نے کیا کیا؟ ملک تو سب کا ہے نا, 24 کروڑ عوام کا ہے, خالی ان چند سیاستدانوں کا تو نہیں ہے. ہم ٹیبل ٹاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اسی کے لیے نکلو. نکلتا ہے کوئی نہیں نکلتا. وہ میرے میاں ہو, وہ آپ کے میاں ہو, وہ میرے بیٹے ہو, وہ آپ کے بیٹے ہو, بس گھر میں بیٹھ کر تبصرے کر لیتے ہیں. کوئی کاز کے لیے نکل تو نہیں رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا, بیکاز وی آر گڈ فار نتھنگ. نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی, ماں باپ کی خدمت ہم سے نہیں ہوتی, ہمسائے کا حال ہم نہیں پوچھنے جا سکتے, رستے میں پڑی چیز ہم اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کر سکتے. ہم ہیں کس قابل؟ ہم ہیں کیا؟ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے رستے میں پڑی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. ہم تو وہ بھی پھلانگ کے نکل جاتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں اٹھا سکتے. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح آپ نے اگزامپل دی ہے. جانور کے چبائے ہوئے چارے جیسے ہوں گے, کہ کچا چارہ بھی نہیں, وہ چبا کر پھینک دے نا تو وہ چارہ گڈ فار نتھنگ, کسی کام نہیں آنے والا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو مسکنت ہے نا, یہ ہم نے اپنے اوپر خود طاری کی ہوئی ہے. اور رزق حلال زیادہ ہو جائے تو یہ حال ہوتا ہے, اس کو عیش پرستی کہتے ہیں. دل کے مرضوں میں سے مرض ہے نا عیش پرستی. عیش پرستی مطلب ہے کہ زندگی کو انجوائے کرنے کا مرض لگ جانا, جو آج ہم نے بنایا ہوا. مجھے تو لائف انجوائے کرنی ہے. بچہ کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں, مجھے لائف انجوائے کرنی ہے. اور لائف انجوائے کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہو, کام کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں. ایک ہی زندگی, یہی تو غلط فہمی ہے, یہی تو زندگی نہیں ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت بنائی تمہارے اچھے اعمال کرنے والوں کو چیک کر لوں, انجوائے کرنے کے لیے تھوڑی بنائی. انجوائمنٹ کے لیے تو آئے ہی نہیں ہے. انجوائمنٹ کے لیے تو جنت میں جائیں گے, وہاں انجوائے کریں گے. دنیا میں تو کام کرنے آئے ہیں بس. مگر بھول گئے, بھلا دیا گیا ہمیں, ہمارے ذہن میں ٹھوس دی گئی یہ بات. کوئی مقصد نہیں, یہ ایک ہی زندگی ہے. پہلا تو جھوٹ ہی یہی ہے نا, یہ ایک زندگی ہے. یہ تھوڑی زندگی ہے, ایک زندگی تو آنے والی ہے. زندگی تو شروع ہونا باقی ہے, یہ تو ٹرائل بیسس ہے. وہ بلا دیا گیا ہمیں, اور قرآن چونکہ ہم نے سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو لہٰذا خالی حلال رزق اگر ہم ٹھوس کر کھاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا سب سے برا برتن جو بھرا گیا وہ پیٹ ہے. اور آپ نے ہمیں تاکید کی کہ ایک حصہ بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دیا کر. نہیں, ہم کہتے ہیں ہور کھا, اپنے بچوں کو خاص طور پر ہور کھا. جب تک ہم لوگ نک کو نک نہیں ہو جاتے نا کہ نوالا منہ میں جا کر اندر نہ اترے, ہم روٹی نہیں چھوڑتے. پھر ہر کوئی کہتا ہے میں موٹا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گدا جو تھا آپ کو پتا ہے چمڑے کا تھا. چمڑا وہ چمڑا نہیں جو آج ہم صوفوں پر ریگزین لگواتے ہیں, اصلی چمڑا کسی جانور کی کھال تھی. تو وہ سخت ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور اس کے اندر روئی نہیں تھی, کھجور کے پتے تھے جو ڈرائی ہو کر ظاہری بات ہے کرش ہو جاتے. تو ایک دن اماں حفصہ اور اماں عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا وہ گدا دوہرا کر دیا, اور آپ سوئے تو نیند آپ کی نہیں کھلی تہجد میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہ گئے. تو صحابی تھے, وہ گزرے وضو کر کے فجر کا, تو وہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے الصلاۃ خیر من النوم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی, کیونکہ مسجد اور آپ کا گھر دیوار کی مٹی کی چھوٹی سی بیچ میں, اور کیا تھا. تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ اٹھ گئے. پھر اس کے بعد ایک تو آپ نے فجر کی اذان میں یہ جملہ شامل کرایا صلاۃ خیر من النوم. دوسرا پھر بعد میں آ کے بیویوں کو ڈانٹا, کہا رات کو میرے بستر کے ساتھ کیا کیا تھا تم لوگوں نے.
انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, صرف آپ کا بستر دوہرا کر دیا تھا.